پاکستان بیشنگ سیلز ان انڈیا اینڈ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے انڈیا کی وہ بھی ان دا ڈیز ٹو کم مجھے ری ڈیفائن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ڈونٹ یو تھنک کہ پیپل آؤٹ دیئر یا یو نو کنٹریز آؤٹ دیئر دے مسٹ بی تھنکنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ انڈیا از ناٹ ڈیلیورنگ ون. سیکنڈلی India has become, you know, become a hazard for the region, for the entire region. جہاں پہ وہ ہیجمنی اپنی کریٹ کرنا چاہ رہا تھا وہاں پہ ایک ہیزرڈ بن گیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ٹرمپ جو ہے باتیں کر رہا ہے اباؤٹ ٹریڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز, اینڈ دا مین ہرڈل فار دا انٹائر ریجن اینڈ فار دا نیبرنگ کنٹریز پاکستان اینڈ انڈیا گوئنگ فار ٹریڈ, سب سے بڑا جو یہاں پہ ایشو کھڑا ہوا ہے وہ تو یہاں پہ موڈی ہے. سو ان کی ریئلائزیشن یہ ہو چکی ہے اور انڈیا کا رول ری ڈیفائن ہو چکا ہے, یا اٹ ول آلسو ٹیک سم ٹائم؟ رانا صاحب, بات سمجھنے کی کیا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے کہ گلوبل پاور پالیٹکس میں جو اوریجنل ڈیزائن ہوتے ہیں پرسیوڈ اینڈ کنسیوڈ اوور ایئرز, اور اس میں ہسٹری شامل ہوتی ہے اور فیوچر پروجیکشنز شامل ہوتی ہیں, تو پھر جب وہ امپلیمنٹیشن اس کی گلوبل پاورز کرتی ہیں تو اس میں ایزیلی چینجز ڈونٹ کم اباؤٹ. تو لیکن ری تھنکنگ کا پروسیس, مڈ کورس کریکشن کا جو پروسیس ہے وہ ہمیشہ ہی اویلیبل رہتا ہے. تو ایک دم سے یہ سوچ لینا کہ انڈیا کے اوپر وہ سارے بیٹھ جائیں گے اور ری تھنک کریں گے, اور وہ جس چیز میں انڈیا ڈیلیور نہیں کر سکا تو اس پہ پن ڈاؤن کریں گے, تو پھر اس کو بولیں گے اب دوبارہ کرو. تو یہ جو بڑے ڈیزائنز ہیں, کیونکہ ابھی ہمیں مسٹر ٹرمپ پہ ساری ہوپس پن کرنی ہیں تو میں ان کی بات نہیں کروں گا. تو لارجلی جو ہے وہ انڈیا کی پوزیشن اٹ سٹینڈز ڈینٹڈ, جو اسٹریٹجک ریلیونس اس کی تھی دیٹ سٹینڈز ڈینٹڈ, جو پرسٹیج اور امیج انڈیا کا تھا دیٹ ہیز بین ہٹ بیڈلی. لیکن ابھی اس کو ایسے نہیں دیکھنا خوش فہمیوں میں رہ کے کہ جی انڈیا ول گو ڈاؤن, نہیں, اس کو غور سے فوکس کے ساتھ دیکھنا ہے کہ گلوبل پاور پالیٹکس میں انڈیا کو وہ کس طریقے سے پھر وہی مقاصد حل کرنے کے لیے ریجوونیٹ کرتے ہیں, اس کو کیسے دوبارہ سے پریپیئر کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی گہری باتیں ہیں, اس کے لیے جتنے ہمارے لوگ ہیں وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہوں گے. اب آپ نے کہا انڈیا از بیکم اے ہیزرڈ, تو بڑی اچھی آپ نے یہ لائن لی ہے. دیکھیے اس چیز کو آپ پروموٹ کریں کہ انڈیا کو پریپیئر کیا جا رہا تھا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, اور انڈیا اپنے پڑوسی چھوٹے ملک کے ساتھ لڑ کے تو مار کھا چکا ہے, تو اس نے کیا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا ہونا ہے؟ اس نے خود اچھے خاصے بیٹھے بیٹھے ایک ٹو فرنٹ سچویشن اپنے لیے جو پہلے ازیومڈ تھی اس کو سولیڈیفائی کر دیا ہے, اس کو فردر کانکریٹ کر دیا ہے. انڈیا ہیز انہینسڈ اٹس اینیمیز. تو اب کیا ہے, اسٹک ان بٹوین دا ٹو اینیمیز. اب انڈیا کیا ڈیلیور کرے گا, کیسا ڈیلیور کرے گا, جب پہ اس پہ جو اعتماد ہے وہ بھی ہرٹ ہوا ہے دنیا کا. تو انڈیا تو اٹ کین ناٹ کیری اٹ سیلف سکسیسفلی, اٹ کی ناٹ مینج اٹس سکسیس ایون, اٹ کی ناٹ absorb the success and progression which the West and US brought it to them. How will India now figure out living in animosity? تو یہ انڈیا کو, انڈیا کے ملٹری تھنکرز کو
اس چیز کو زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے مور دین اس. تو ابھی جو ہیزرڈ ہے, یس اٹ از اے ہیزرڈ. اور ہیزرڈ کیا ہے؟ یہ جو ہمیں کہتے تھے نا کہ جی ہمارے نیوکلیر اثاثے جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ لگ جائیں گے, ابھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان کے نیوکلیر اثاثے جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ آ جائیں گے. اور جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہمارے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ان کو اوور سی کیا جائے, دراصل انڈیا کے اوپر اوور سی کرنا چاہیے کہ جی دے آر ارسپانسبل اسٹیٹ. دے ہیو پروون اٹ ٹو دا ورلڈ کہ ایک چھوٹی سی چیز کو جس پہ انویسٹیگیشن کر کے تو وہ ہو سکتا ہے ہمیں, میرا مطلب ہے ایون آؤٹ ادھر ہم کر لیتے. انہوں نے مزید امورل حرکت کی, انڈس واٹر ٹریٹی کی, پھر ہم پہ یونیلیٹرلی اٹیک کیا. تو یہ کیا سینٹی تھی, یہ کیا ریشنل تھا, یہ کیا گریو مس کیلکولیشن تھی جو انڈیا کے پولیٹیکو ملٹری سسٹمز نے کی. تو دے ہیو پٹ دیئر اون کنٹری انٹو اے شیم. جن صاحب تو ہمیں بھی اس چیز کو پروفیس کرنا چاہیے. رائٹ جی, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کیونکہ دیکھیں میں اس لیے یہ ہیزرڈ کا لفظ یوز کیا کہ انڈیا ہیز بیکم اے ہیزرڈ پورے ریجن میں, کیونکہ یہاں پہ ہارمنی کریٹ کرنے کی بات کر رہا ہے ٹرمپ کہ یہاں پہ پورے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جیسے یورپ میں ہوتا ہے جن صاحب, 98% آف دا یورپین کنٹریز دے گو فار ٹریڈ امنگسٹ ایچ ادر. تو یہاں پہ تو صرف میرے خیال میں مشکل سے 4% 6% ٹریڈ ہوتی ہے بٹوین دا نیبرنگ کنٹریز. سو اگر یہ ہیزرڈ ہے, کیونکہ باقی لوگ, باقی ممالک جو ہیں پورے اس ریجن کے, وہ تو دے وانٹ ٹو گو فار ٹریڈ, دے وانٹ ٹو لیو لائک ہیپیلی لائک گڈ نیبرز. بٹ انڈیا کا یہ موڈی جو ہے, موڈی از اے ہیزرڈ فار دا انٹائر ریجن. سو وہ یہاں پہ ایشو بنایا ہوا اس نے. خیر اینی ویز, میں سوال جو یہ کرنا چاہ رہا ہوں جن صاحب کہ ود دس اپروچ, جہاں پہ آپ نے ابھی نیوکلیئر کی بات کی کہ نیوکلیئر جو ہیں جو انڈیا کے اندر نیوکلیئرز ہیں, دے کین لینڈ ان دا ہینڈز آف دا ٹیررسٹ. جو ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں انڈیا کا جو نیوکلیئر ہے وہ جا سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ موڈی جو بیٹھا ہوا ہے اس کی اپروچ ہی ٹیررسٹ کی ہے. ایک ٹیررسٹ جو بندہ ہوتا ہے اس کی اپروچ ہے. نا اس کا جو نیوکلیئر ویسٹ ہے وہ سمندروں میں پھینک رہا ہے اوپنلی انڈیا. اور اس کے علاوہ تو یہاں پہ ایشوز, دیر ملٹیپل ایشوز. یہاں پہ ہماری کالز اتنی انٹرسیپٹ ہوئی ہیں انڈین ایجنٹس کی, انڈین ایجنٹس ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے ایسی چیزیں ریویل کی ہیں کہ جناب انڈیا کیسے ان سے یہاں پہ ٹیررزم پاکستان کے اندر کرواتا ہے اور کروا رہا ہے اور کروانے جائے گا. سو وائی کانٹ وی لائک ڈسکلوز آل دوز تھنگس ٹو دا ورلڈ؟ ان کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے ہم؟ جعفر ایکسپریس ہو گیا, دیر آر سو مینی انسیڈنٹس, وہ وہاں پہ ہم ساری چیزیں پوری دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں دیکھیے, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دنیا اپنے انٹرسٹ کے لینز سے دیکھتی ہے. جی, تو نہ صرف یہ سمندر میں پھینک رہا ہے بلکہ ان میں خاص الخاص جو ہے نیوکلیر مٹیریل جو ہے اس کو وہ چوری کرتے ہوئے بھی لوگ پکڑے گئے. جی ہاں. لیکن جو ہے یو ایس آج تک اس کو کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا کے طور پہ دیکھتا ہے, تو وہ اوور لک کر دیتے ہیں. اس میں ہم نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی, ہر فورم پہ جا کے بتایا ہے کہ انڈیا نیوکلیئر مٹیریلز کے ساتھ, فسائل مٹیریل کے ساتھ اس طریقے سے ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. تو اب یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اب جو دنیا کی آؤٹ لک انڈیا کے متعلق جو پہلے تھی, دیٹ پرسٹیج, دیٹ امیج, دیٹ ہیز بین ڈینٹیڈ. سو ورلڈ ول آلسو بی پٹ انٹو فرسٹ ری تھنکنگ اینڈ دین ری اورینٹیشن. تو اب آپ نے ٹریڈ کی بھی بات کی تھی. دیکھیے میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا, ہم نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں پاکستان نے. تو 40 سال تو ہمارا یہ افغانستان میں کنزیوم ہو گئے ہیں. جی, اور جنگیں جو ہیں انڈیا کے ساتھ جو اس میں کنزیوم ہو گئے ہیں. ہمیں تو انورڈ دیکھنے کا ابھی تک موقع ہی نہیں ملا.
تو ہم جس طریقے سے پلے ہیں اپنی روٹی کھاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم غربت میں پلے ہیں, تو ٹریڈ جو ہے وہ ہماری قومی غیرت جو ہے نا, قومی غیرت وہ اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. تو دراصل جو ہم نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے نا وہ اپنی قومی غیرت کے تقاضوں پہ پورا کیا ہے, اور جو ہم لڑے ہیں نا وہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں جب ہم آزاد ہو کے آئے ہوئے نا تو ابھی ہم دوبارہ اس روٹ پہ نہیں جا سکتے, تو کوئی ہماری طرف مت آئے. تو یہ جو ٹریڈ کا بھی انسینٹیو ہے اس کو ہم ضرور اویل کریں گے, کیونکہ یہ بڑا پروگریشن پہ ہمیں ڈالے گا, اور بڑی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے. ہم ٹریڈ جو ہے سب سے پہلے تو ہم انڈسٹریل تو بن جائیں نا, تو پھر ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جائے گی. تو اٹس اے ویلکم آئیڈیا, لیکن پہلے ہمیں ہماری سالمیت باعزت اور جو فاتح پاکستان رب نے ہمیں ابھی 10 مئی کو کر دیا ہے, ہم نے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے اور ہمیں وہ قبول ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہماری قوم, ہم سب, ہماری لیڈرشپ جو ہے سارا کچھ مینج کر لے گی, آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. جنرل صاحب, it's always a pleasure to have you. Thank you very much for joining me.